سورہ مبارکہ کہف کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ مبارکہ کہف کی یہ آخری آیت، اس کا نشان ہے 110۔ یہ اپنے دامن میں بڑی خوبیاں لیے۔ سورہ کہف خود ایک عظیم سورہ ہے۔ اس سورہ کے نزول کے وقت میں باقاعدہ ملائکہ آسمان اس کی حفاظت کے عنوان میں نازل کیے گئے۔ سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے پروردگار عالم انسان کو فتنہ اور فساد کے مسائل سے بچا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر دجال بھی خروج کر جائے تو دجال کے فتنے سے بھی قاری سورہ کہف محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور کسی اور کو سورہ کہف کی عظمت یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جنہیں سر حسین نو کے سینہ پر یاد ہے، ان سے بھلا سورہ کہف کی عظمت کو کون بھلا سکے گا۔ تو سورہ کہف کی تلاوت انسان کو امام زمانہ علیہ السلام کے ویسے تو مخصوص طور پر شب جمعہ اور پورے ہفتے بھر کے لیے انسان کو فتنوں فساد سے بچنے کا عمدہ ترین ذریعہ۔ انسان اپنی حفاظت کے لیے بڑے بڑے انتظامات کرتا ہے، شاید انسان کا جسم تو محفوظ رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ کہنے لگے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ خدا معلوم یہ جملہ اہل ایمان میں کہاں سے آ گیا؟ یہ اہل زمان کا ہو سکتا ہے، اہل ایمان کا نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ایمان ہے تو جہان ہے، اگر ایمان نہیں تو جہان بھی نہیں ہے۔ خالی جان لے کر کیا کریں گے جب تک کہ ایمان علی ابن ابی طالب نصیب نہ ہو۔ یاد رہے کہ انسان کی ذمہ داری ہے اپنے نفس کی حفاظت کرنا۔ انسان کے پاس اس کا نفس امانت پروردگار ہے، نفس کی ایک ایک شے امانت پروردگار ہے۔ وہ حفاظت اپنے مقام پر، مگر مولا کے نام پہ قربان ہو جانے کی محبت اپنے مقام پہ۔ سورہ کہف کی تلاوت ایک طرف تو انسان کو فتنہ و فساد سے بچاتی اور ایک طرف انسان کو لشکر امام زمان سے ملاتی۔ اور آیت نمبر 110 میں خدا نے دو باتیں بیان کی۔ ایسی عظیم الشان آیت کے شروع توحید سے ہوتی ہے، شروع نبوت کی بات سے ہوتی ہے، اور ختم توحید کے پیغام پر ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا مطلب اس کے اندر موجود ہے کہ تمام کچھ جو انسان جاننا چاہتا ہے کہ زمانے غیبت میں امام کے ناصرین کی ذمہ داریاں کیا ہونی چاہیے، ہم کون سا ایسا کام کریں کہ فرش عزا سے اہل وفا میں شامل کیے جائیں، ہم کون سے ایسے اعمال انجام دیں کہ لبیک یا حسین کہنے والے حسین کے خون کے منتقلین میں شامل کیے جائیں، ہم کون سے ایسے سہارے تلاش کر لیں جس کی برکت سے خدا ہمیں عزاداروں سے نکال کر ناصروں میں شامل کر لیں۔ بہت ساری دعائیں اور تعقیبات کے ساتھ ساتھ کچھ آئیے ذمہ داری اس آیت میں کیا بیان کی، اس سے پہلے اس آیت کی فضیلت۔ صلوات پڑھے محمد ایسا نظام خدا نے بنایا کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ رات سونے کے بعد کسی خاص وقت پر بیدار ہو جائے تو ایک طریقہ تو خود ہی سے اپنے کلام کو اختیار کرنا، اپنے آپ سے کہہ دینا۔ اگر اپنے آپ سے کہنے کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو انسان کے لیے شاید یہ جگانے کا طریقہ بیان ہی نہ کیا جاتا۔ خود سے کہہ دو کہ تمہیں تمہاری خودی خدا کے لیے صبح کی نماز کے وقت میں اٹھا دے۔ بہت غور کیجیے گا، جب شیطان انسان کو سلا سکتا ہے تو انسان کی خودی خدا کے لیے اس کو اٹھا سکتی ہے۔ تو خودی سے خدا تک پہنچیے اور پھر تلاش کیجیے اس آیت میں کیا کمال ہے
کہ اگر سونے سے پہلے تلاوت کر لیں تو خالی بیدار ہونا موضوع نہیں ہے، بلکہ ایسی بیداری ہو کہ انسان سو کر بھی غافلوں میں شامل نہ ہو۔ یعنی ہم ذو معنی الفاظ کو استعمال کر رہے تھے۔ ایک بیداری ایسی ہے کہ انسان جاگ رہا مگر غافل ہے۔ کیا جملے استعمال کیے جائیں؟ زمانے کے امام کی مسجد میں بیٹھا ہو مگر غافل ہے، کربلا میں 40 کے مجمع میں شامل ہو مگر غافل ہے، نجف سے کربلا چل رہا ہو مگر غافل ہے۔ مگر کوئی ایسا بھی ہو کہ اپنے شہر میں ہو، غافل نہ ہو، عارف ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر میں ہو، فرش ادا پر نہ ہو مگر پھر بھی عارف ہو۔ تو عرفان کی تلاش کے لیے، امام کی نصرت کے حصول کے لیے اس آیت کا انداز اختیار کیجئے کہ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر انسان رات کو سونے سے پہلے اس آیت کی تلاوت کر لے تو اگر مکے سے باہر کہیں رہتا ہے، پوری دنیا میں کسی شہر میں رہتا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے یہ ایک آیت تلاوت کر لے، اس آیت کی تلاوت کی برکت سے اس کے بستر سے نور ساطع ہوتا ہے کہ جو خانہ کعبہ تک پہنچتا، فرشتے اس نور کی شعاع کو دیکھ کر اس سونے والے کے حق میں خدا سے رحمت طلب کرنے لگتے۔ آپ سو رہے ہیں اور معصوم فرشتے آپ کے لیے رحمت طلب کر رہے ہیں، پھر آپ سو کب رہے ہیں جبکہ آپ کا مقدر جاگا۔ صلوات پڑھے محمد۔ اور اگر مکہ المکرمہ میں رہتا ہو اور پھر اس آیت کی تلاوت کرے تو آپ فرماتے ہیں پھر اس کے بستر سے نور اتنا بلند ہوتا کہ بیت المعمور تک جاتا ہے۔ مکے سے باہر تو کعبے تک جائے گا، اور اگر مکے کے اندر تو بیت المعمور تک جائے گا، اور فرشتے نور کی روشنی کو دیکھ کر اس نور کی کیفیت کو ملاحظہ کر کے اس صاحب تلاوت کے لیے، اس قاری آیت کے لیے خدا سے رحمت طلب کر رہے ہوتے۔ تو اس طرح سے قریب کیا اس ایک آیت نے مجھے فرشتوں کی دعائے رحمت سے۔ بیداری اپنے مقام پر ہے اور شب بیداری اپنے انداز پر ہے۔